اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت دونوں کی بابت۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جن دنوں میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دیں۔ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے حکم کا دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں نقصان بڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ تو پھر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، مومنوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کرا دیتا، کوئی نشے والا نماز کے پاس نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا تو انہوں نے پھر یہی کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ تو پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جب اس آیت کو پڑھا گیا اور اس آیت کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ پھر کیا تم ان برے کاموں سے باز آتے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ان سے باز آ گئے، ہم ان سے باز آ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، یعنی خمر سے مراد، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اور میسر سے مراد جوا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دیجئے ان دونوں میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی ان کے نقصانات دین کے اعتبار سے ہیں جبکہ فوائد کا تعلق دنیا سے ہے، کہ یہ بدن کو فائدہ پہنچاتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، جسم سے فضلات کو نکالتی ہے، بعض ذہنوں کو جلا بخشتی ہے، لذت و سرور پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کی صورت میں اس میں سے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جوئے سے حاصل ہونے والی رقم کو انسان اپنے نفس یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، لیکن یہ فائدے اور منافع ان واضح اور نمایاں نقصانات کے مقابلے میں بالکل ہیچ ہیں جو اس سے دین اور عقل کو پہنچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر ان دونوں کے نقصانات ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ شراب کو قطعی طور پر حرام کیے جانے کے قبل اس کی حرمت کی تمہید تھی۔ اس میں حرمت کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا بلکہ صرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اسی لیے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا گیا تو حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ حتیٰ کہ سورہ مائدہ کی ان آیات کریمہ میں صراحت کے ساتھ شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا
کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب ناپاک کام ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، چنانچہ تم ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجشیں ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان کاموں سے باز آتے ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ اور یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس میں العفو کو منصوب اور معروف دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ حکم سے نے منقسم سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو تمہارے اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 دینار ہے۔ فرمایا اپنے آپ پر اسے خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ فرمایا اسے اپنے اہل پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے، تو فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے فرمایا اپنے آپ سے آغاز کرو اور اپنے اوپر خرچ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اگر اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ رہے تو اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، اور اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی بچ رہے تو اسے ادھر ادھر خرچ کر دو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان احکام کو تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اسی طرح وہ اپنے احکام اور وعدہ و وعید کے متعلق تمام آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کی ان تمام باتوں پر غور و فکر کرو۔ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تاکہ تم یہ سوچو کہ دنیا زوال پذیر ہو جانے والی ہے اور فانی ہے، آخرت ابدی اور سمدی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیں کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ اگر تم ان سے مل جل کر رہنا خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی بھی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ اور آیت کریمہ ہے سورہ انعام میں، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو۔ اور آیت کریمہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا۔ اگر یتیم کے کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے اسی طرح سنبھال کر رکھ دیتے حتیٰ کہ اسے خود یتیم بھی کھایا کرتا، یا پھر وہ چیز خراب ہو جاتی تو یہ صورتحال انہیں بہت گراں محسوس ہوتی تھی۔ اس کا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کھانا پینا اکٹھا کر لیا۔ بس ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کی اصلاح ہو سکے تو بہت اچھا ہے، یعنی ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ملا لو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس لیے فرمایا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، یعنی اللہ جانتا ہے کہ خرابی کا قصد اور ارادہ اور نیت کس کی ہے اور اصلاح کا ارادہ اور نیت کس کی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی
اگر اللہ چاہتا تو تم کو تنگی اور مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اس نے توسیع اور تخفیف سے کام لیا اور احسن انداز میں یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور خرچ اکٹھا رکھنے کو جائز قرار دے دیا، جیسا کہ فرمایا سورہ انعام میں، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فقیر کے لیے تو دستور کے مطابق یتیم کے مال سے کھانا بھی جائز قرار دے دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ اس کے عوض اسے مال دے دے، اور اگر معاوضہ دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر مفت بھی کھا سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔